وہ اس قرآن کے اندر یہ بات درج ہے. کیا ترتیب دے کے گئی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگ نیک عمل کرنا ترتیب دے کے گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں یہ حکم دے کے جا رہا ہو اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرنا، ترتیب دے کے گئے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے. یہ ترتیب دے کے گئے ہیں. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبت کرنی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تو میری اتباع کرنی ہوگی. ترتیب دے کے گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. یہ ترتیب دے کے گئی ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ترتیب دے کے گئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ترتیب دے کے گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کو باہر رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ترتیب قرآن کے اندر یہ بات درج ہے. اس ترتیب کو باہر رکھنا ہے. اگر ترتیب کو خراب کیا گیا اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. ایسا کردار اپنانا ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے. جس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو، امام ابن شبہ رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ اپنے دفتر میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کام میں مصروف ہے. اتنے میں ایک قافلہ آتا ہے، چھوٹا سا ایک گروہ آتا ہے. اجازت مانگ کے وہ دفتر میں داخل ہو جاتا ہے. یہاں یہ نقل نہیں کیا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا، لیکن جب وہ دفتر میں داخل ہوتے ہیں وہ آرام سے ایک کنارے پہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آنے والا جو قافلہ ہے ان میں سے ایک شخص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑے ہی غور سے دیکھ رہا ہے اور دیکھتے ہی اپنی زبان سے یہ جملے نکالنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ ما رأیت خیرا قط منہ، اے لوگوں میں نے آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھتے ہی میں نے ان سے بہتر شخص، ان سے افضل شخص دنیا کے اندر میں نے نہیں پایا. مجھے سب سے اچھا اور سب سے بہترین انسان جو لگا ہے خیر والا وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اس شخص کے جملے نکلنے ہی تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے سنے. سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ خوشی کا اظہار کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. ہماری اگر کوئی تعریف کرے تو خوشی ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کی بجائے غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں. اس شخص کو اپنے پاس اور قریب بلاتے ہیں. بلانے کے بعد پوچھتے ہیں یہ جملے آپ نے کہے تھے؟ آگے سے جواب آتا ہے جی ہاں یہ جملے میں نے کہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے سوال کرتے ہیں حل رأیت ابا بکر، کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا آپ نے؟ آگے سے جواب آتا ہے قال لا، میں نے نہیں دیکھا.
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس شخص سے کہتے ہیں لو رأیتہ لضربتک بثوب، اگر آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا، پھر یہ جملے اپنی زبان سے آپ نکالتے کہ ما رأیت خیرا قط منہ، آپ سے بہتر شخص دنیا کے اندر نہیں دیکھا، اگر یہ جملے آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کے بعد یہ جملے نکالتے تو میں آپ کی پیٹھ کے اوپر کوڑے لگاتا، اتنا لگاتا کہ آپ کی پیٹھ کو کوڑوں سے چھلنی کر دیتا۔ واقعے سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے اس کو اجاگر کرنا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن سے کئی ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نیکی میں آگے اور نیکی میں سبقت لینے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے تھے نیکی کرنے کے لیے، اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کر چکے ہوتے تھے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کو دنیا کے اندر زندگی کے اندر 27 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، نبوت کا عرصہ 23 سال ہے، 23 سال ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت 27 مرتبہ ملی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا کثرت کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کی 4 پشتوں تک صحابی چلتا آ رہا ہے، یعنی 4 پشتوں تک ان کی نسل کے اندر صحابی ہی صحابی چلتا آ رہا ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کی یہ کوشش اور چاہت ہوتی تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غار کی رات والی نیکیاں شریعت میں ہوتا وہ مجھے مل جاتی، میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اس ایک رات کے بدلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصالت، آپ کا وفات ہونا وہ گزر چکا ہے وہ دن، لیکن یہ جمعہ بعد میں آیا ہے، اسی کے توسط سے یہ بات اور ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اور میں نے اس منبر کے اوپر اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ 5ویں مرتبہ اس شخصیت کے متعلق خطبہ دے رہا ہوں، لیکن یہ 5ویں مرتبہ الگ ہی موضوع ہے۔ شخصیت ایک ہے لیکن باتیں 5ویں بار الگ ہی باتیں ہیں۔ جتنی میں نے 4 مرتبہ پہلے خطبہ دیا ہے وہ باتیں ایک دوسرے سے میچ کرنے والی نہیں تھی، شخصیت ایک تھی، اور آج بھی وہی شخصیت ہے لیکن باتیں پھر بھی میچ کرنے والی نہیں ہے۔ قابل غور بات ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس شخصیت کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو اجاگر کرنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنے ایمان کو نیو کرنا، یہ ہم نے اس شخصیت کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو اجاگر کرنا ہے اور روشن کرنا ہے۔ قابل غور بات ہے، شخصیت بڑی اہمیت والی ہے، بڑی اہمیت والی شخصیت ہے، لیکن ان کے متعلق آج صرف ان کے کردار پہ بات کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کردار تھا، کیا کردار تھا، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کیا علامہ تھا، کیا عمل تھا، صرف ان کے کردار پہ بات کریں گے۔ آئیے دیکھیے کردار ایمان انسان کا، پہلے یہ تمہید آپ سن لیں، انسان کا ایمان
دو چیزیں مل کے بنتا ہے. ایک ایک نقطہ اور ایک ایک بات قابل غور ہے. انسان کا ایمان دو چیزیں مل کے بنتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز انسان کا مزاج ہے، انسان کی سوچ ہے. اگر انسان کی سوچ اور مزاج درست ہے، شریعت نے اس انسان کو مومن کہا ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کے اندر موجود ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ ایمان کا یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثم لم یرتابوا، اپنی سوچ میں اپنے مزاج میں شک نہیں کرنا، تو انسان مومن ہے. دو چیزیں مل کے مزاج ایمان بنتا ہے. پہلی چیز مزاج ہے، سوچ ہے. دوسری چیز انسان کے لیے عمل ہے، کردار ہے. عمل ہے، کردار ہے، یہ مل کے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سورۃ نور کے اندر یہ بات درج ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، انسان جھک جائے بات سننے کے بعد اور فوراً اس میں عمل کرنا شروع کر دے. یہی تو کردار ہے، یہی کردار ہے. دو چیزیں مل کے انسان کا ایمان بنتا ہے. اور ہم نے اندازہ لگانا ہے یہ دو چیزیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیسے موجود تھی، آپ کا کیسے کردار اور آپ کا کیسے ایمان تھا. اگر ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، ان دو چیزوں کو اپنے جسم کے ساتھ لگائے کہ کردار کیا ہے، عمل کیا ہے اور سوچ اور مزاج کیا ہے، انسان کا ایمان سامنے آ جائے گا. سامنے آ جائے گا انسان کا ایمان کہ ایمان اس کا کہاں کھڑا ہے. آئیے دیکھیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات، پہلی دلیل صحیح بخاری کے اندر اور قرآن مجید کے اندر یہ دلیل موجود ہے. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، قرآن میں یہ بات درج ہے. الزام لگانے کے بعد آپ کے رشتہ داروں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص اس الزام اور تہمت کے اندر ملوث تھا، جس کا نام ہے مستہ بنت اساسہ. مستہ بن اساسہ یہ ملوث ہے اس چیز کے اندر، الزام لگانے میں. ان لوگوں کے صف کے اندر یہ بھی موجود ہے. یہ مستہ بن اساسہ یہ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قریبی رشتہ دار ہے. صرف رشتہ دار نہیں ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تعاون کر کے خیر خی کر کے بھلائی کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ الزام میں اور اس تہمت میں یہ ملوث ہوئے، ان لوگوں کی صف کے اندر یہ شامل ہوئے جو تہمت لگانے والے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی قسم اٹھائی ہے اور کہا کہ مستہ بن اس اساسہ کو آج کے بعد میں ان کو مالی تعاون نہیں دوں گا، ان کے ساتھ مدد نہیں کروں گا. کیوں کہ ہمارے دشمنوں کی صف کے اندر یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ ہم اس کو مال دے رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے ان کے مال کو روک دیتے ہیں، تعاون کو روک دیتے ہیں، مدد کو روک دیتے ہیں. جیسے ہی روکتے ہیں آسمان سے قرآن آ جاتا ہے، آسمان سے قرآن آ جاتا ہے. ایک ایک نقطہ قابل غور ہے. آسمان سے قرآن آ جاتا ہے. سورۃ نور ہے، الا ان تحبون اللہ یغفر لکم. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے، اپنے پاس بلا کے کہیں کہ آپ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، کہ آپ پسند نہیں کرتے اللہ آپ کو معاف کر دے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں پسند کرتا، میں پسند کرتا ہوں. کہا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مستہ بن اساسہ کے مال کو مت روکے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے ساتھ مدد کرے جس طرح مدد کر رہے تھے. جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کا آپ کفارہ دے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا کردار ہے. یہ واقعہ سنانے کے بعد کردار کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کا کردار ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی عزت ہے، ہماری بھی معاشرے کے جس طرح ہم کہتے ہیں معاشرے میں ہماری عزت ہے،
میں نے اپنی منہ سے جو تھوک نکالی ہے, نکالی ہوئی تھوک واپس نہیں اٹھاتا میں, میری شان کے خلاف ہے. میں نے جو بات کہہ دی ہے سو کہہ دی ہے, میں واپس بات لینے والا نہیں ہوں. یہ میرا فیصلہ ہے. معاشرے میں میری عزت ہے, خاندان میں میری عزت ہے, میرا وقار ہے, سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. اگر میں نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میری عزت میں اچھالیں گے, باتیں بنائیں گے. نہیں, مستہ بن اساسہ ان کا مال مت روکے, دے دے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے کے اندر کتنا عزت تھی, کفار بھی آپ کا ادب کرتے تھے. آگے اس کا ذکر کروں گا. کفار بھی آپ کا ادب کرتے تھے. کہا اللہ کی بات آ گئی ہے, یہاں قرآن نازل ہو گیا ہے, میں نے قسم اٹھا دی ہے, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں یہ اس فیصلے کو تبدیل کر رہا ہوں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے کردار, یہ ہے کردار. اگر ہم ایسا کردار اپنے, غلطی ہو جائے, فیصلہ ہو جائے, بات کہہ دے, فیصلہ آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, فوراً تبدیل کرنا, یہی انسان کا ایمان اور کردار ہے. تبدیل کیا یا نہیں کیا, یہ ہے کردار. آگے دوسری باتیں بہت ساری ہیں, وقت کم ہے. دوسری بات آپ دیکھیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق بات ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک لشکر کی تشکیل دی ہے, ایک قافلے کی ترتیب بنائی ہے, جس قافلے کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس قافلے کے جو امیر تھے وہ اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس قافلے کی ترتیب آپ دے چکے ہیں, لوگوں کو منتخب کر چکے ہیں, اور کمانڈر بھی مقرر کر چکے ہیں. کرنے کے بعد اب اس قافلے کو روانہ کرنا تھا, اس لشکر کو روانہ کرنا تھا جہاد کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ نہ کر سکے, آپ دنیا سے فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, وقت اجل آ چکا ہے, آپ دنیا سے چلے گئے اور یہ قافلہ یہی رہ گیا, جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا. جیسے ہی خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی, منصب سنبھالا, یہ عہدہ سنبھالا, سب سے پہلے اس لشکر کو اور اس قافلہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا. کہا کہ جس کو ترتیب دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ قافلہ, وہ لشکر آج ہی جہاد کے لیے وہ روانہ ہوگا, آج ہی جہاد کے لیے وہ جائے گا. جب یہ اعلان سنے لوگوں نے, سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے, جن میں سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ جمع ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو روانہ نہ کرے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اگر یہ قافلہ چلا گیا, یہ روانہ ہو گیا, کفار کو پتہ چل گیا, وہ آئیں گے مدینہ کے اوپر یہ حملہ کر دیں گے, مسلمانوں کے اوپر یہ حملہ کر دیں گے کفار, نہ روانہ کرے, انہیں ابھی روک دے. کہا نہیں ہو سکتا, یہ جس کو ترتیب دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو روانہ کرنا چاہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسے میں کیسے روک سکتا ہوں, یہ ترتیب میں کیسے خراب کر سکتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ روانہ ہوگا قافلہ, کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روانہ کرنا چاہتے تھے, جہاد کے لیے نہیں کر سکے. آج میں آپ کی اتباع و فرما برداری کرتے ہوئے اس قافلے کو روانہ کروں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے مخالفت نہیں کی, لیکن اتنا ہی کہا کہ اس کو روک دے, کچھ دن کے بعد پھر اس کو روانہ کرے. مخالفت نہیں کی, ایک مشورہ دیا, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے آگے بڑی بات دیکھیں, اس سے بڑی بات ہے, لوگوں نے پھر یہ مشورہ دیا, کہا اگر روانہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے روانہ کر دے, لیکن اس قافلے کے امیر کو تبدیل کرے, اس قافلے کے کمانڈر کو تبدیل کر کے بھیجے. کیوں؟ جس کو کمانڈر بنایا ہے
وہ اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نوجوان ہے, کسی بڑی عمر کے شخص کو کمانڈر بنا دے جو تجربے کار ہو. یہ تجربے کار نہیں ہے, ان کو کمانڈر نہیں بنا کے بھیجے, کسی اور کو کمانڈر بنا کے بھیجے. کہا نہیں ہو سکتا, یہ نوجوان تھے اور ان کے پاس تجربہ نہیں تھا جہاد کرنے کے لیے اور کمانڈر کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. یہ بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھی. نوجوان ہے, آپ نے کمانڈر بنا دیا گئے اور آپ نے لیڈر بنا دیا گئے, بھیجنا چاہتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے جس کو ترتیب دی ہے, جس کو تشکیل دی ہے, جس کو ترتیب دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس ترتیب کو کیسے خراب کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. یہ قافلہ بھی روانہ ہوگا اور اس قافلے کا کمانڈر اسامہ بن زید ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ترتیب اور تشکیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, میں اس ترتیب کو خراب نہیں کر سکتا. یہ ہے کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس چیز کو ترتیب دے گئے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ اس ترتیب کو ہم کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ ترتیب دے گئی ہے کہ نماز کا وقت یہ ہے, ترتیب دے گئی ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, ترتیب دے کے گئی ہے نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے, روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے, ترتیب دے کے گئی ہے حج اس انداز میں کرنا ہے. اور اپنے قرآن کے اندر ترتیب دے کے گئی ہے کہ ایک مرد کا 2 حصے ہیں وراثت میں سے, ایک عورت کا 1 حصہ ہے. کیوں اس عورت کی حق تلفی کی جا رہی ہے؟ ترتیب دے گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک عمل کی کیوں خراب کر رہے ہیں جس کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہم اس کو خراب کر رہے ہیں. شادی اور بیاہ کے اندر دیکھیں, خوشی اور غمی میں دیکھیں, موت کے اندر دیکھیں, ہم اس ترتیب کو کیسے خراب کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت کا نزول نہیں ہو رہا. سیکھیے 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 کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے, کس انداز میں کردار اپنایا گیا, کس انداز میں عمل کر کے دکھایا گیا. کہا نہیں ترتیب کو خراب کروں گا, یہی ترتیب رہے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کے گئے ہیں. اس ترتیب کو خراب نہیں کرنا چاہتا. کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں اور خراب کر رہے ہیں اس ترتیب کو جو شریعت کے اندر ترتیب آسمان سے نازل ہوئی ہے. یہ ہے کردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس سے آگے دیکھیں تیسری بات, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے. آپ کا ایک غلام ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ کا ایک غلام ہے, یہ غلام روزانہ ہی مزدوری کر کے آتا ہے, اجرت لے کے آتا ہے. آ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجرت تھما دیتا ہے. ایک دن ایسا آیا یہ غلام بازار سے چلتے ہوئے ایک کھانا, ایک روایت کے اندر آتا ہے کوئی میٹھی چیز خرید کے آیا. لے کے آنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دی ہے. آپ اس چیز کو اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور آپ کے منہ میں موجود ہے, منہ میں آپ ڈال چکے ہیں, چیز کو منہ میں داخل کر چکے ہیں. پھر پوچھ رہے ہیں اپنے غلام سے, یہ بتاؤ یہ چیز اور یہ کھانا یا یہ میٹھی چیز کہاں سے خرید کے لے آئے ہو, اور آپ کے پاس یہ پیسے کہاں ہے, یہ چیزیں خریدنے کے لیے آپ کے پاس درہم و دینار کہاں سے آئے. آگے سے یہ غلام جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں دور جہلیت میں کہانت کرتا تھا, لوگوں کی غیب کی باتیں ان کو بتاتا تھا. آج ایک شخص مجھے ملا ہے دور جہلیت میں نے اس کی کہانت کی تھی, اس کا کام ہو گیا ہے, وہ مجھے ملا ہے بازار کے اندر اور اس نے مجھے انعام دیا ہے اس خوشی کے اندر, کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا جو میں نے دور جہلیت میں کہانت کے ساتھ اس کا کام کیا تھا. اس نے مجھے یہ انعام دیا ہے اور ان چیزوں کو اور ان پیسوں کا, درہم و دینار کا, میں یہ کھانا
माला खरीद के आया हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस में आता है फौरन वो चीज हाथ वाली वापस कर देते हैं और अपने मुंह के अंदर दाखिल की हुई चीज को फौरन निकाल देते हैं। रिवायत के अंदर ये बात दर्ज है और तय कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, जो अंदर जर्रा बराबर भी जर्रात उस चीज के मौजूद थे, उंगली दाखिल करके उनको निकाल देते हैं। फिर अपने गुलाम से कहते हैं, ऐ गुलाम, ऐ नौकर, क्या मुझे हराम खिला के रब ताला को मुझ पे नाराज करना चाहता है? मुझे हराम खिला के रब ताला को मुझ पे नाराज करना चाहता है? क्या तेरा यही प्रोग्राम है? ले जा इस चीज को, ये दौरे जालियत वाली चीज है और कहानत वाली चीज है, ये हराम है, सिद्दीक इसको नहीं खा सकता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ले जाओ इसको। और इस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का किरदार देखें। अगर हम यहां होते, अगर इस कंडीशन में हम होते तो क्या कहते अपने नौकर से, शाबाश, ठीक है, खुद भी खा, हमें भी खिला, और माल लेके आए, खुद भी खा, हमें भी खिला, कौन तुझे मना करने वाला है? जहां कहीं मसला है बता देना मेरा नाम, बता देना मेरा नाम। अगर फिर भी नाम काफी ना हो, ले जा, ये कार्ड है और ये सर्टिफिकेट है, दिखा देना उनको, जो आपके रास्ते के अंदर रुकावट बने। हमारी सूरत हाल तो ये होती है। यह सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर बेटा है तो बेटे को हम यही तरबियत देते हैं, शाबाश, जो काम कर रहा है सही कर रहा है, जिस अंदाज में माल के अंदर दो नंबरी कर रहा है, तेरे जैसे दो नंबरी करने में आज तक मैंने भी ऐसी नहीं की है। बड़े बड़े कारोबारी मैंने भी देखे हैं, लेकिन ये नहीं कर सके जो बेटा तू कर रहा है। शाबाश, तेरा जैसा कारोबार करने वाला दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हमारी कंडीशन और सूरत हाल ये है। यह है किरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहा, ले जाओ इसको, हराम खिला के नाराज करना चाहते हो मुझ पे रब ताला को, नहीं खा रहा तुम्हारी ये चीज। यही गुलाम है, मजदूरी कल के जब लाता था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो चीज को खा लेते थे। किरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आगे देखिए चौथी बात, अगर बात समझ नहीं है, इससे बड़ी दलील है तारीख इस्लाम के अंदर और बैकी के अंदर यह बात दर्ज है। घर वालों ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ने एक दिन आटे का मीठा हलवा बना दिया, आटे का मीठा हलवा बना दिया, बना चुकी है, आटे को भून के हलवा बन चुका है। बनने के बाद पेश किया गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया गया। आपने पूछा, ये आटा कहां से आया है? ये हलवा तो बना है, ये आटा कहां से आया है? आगे से जवाब आता है, ये वो आटा है जो हमारे राशन में बैतुल माल से हमारे पास आता है। रोजाने के राशन में हमारे पास बैतुल माल से आता है। उस राशन से जर्रा 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 आटे को बचा के रखा। आज कुछ ज्यादा हो गया है और मैंने सोचा इसको हलवा बना दूं, इस आटे का हलवा बना दूं। आटा जमा हो चुका था, मैंने कहा इसका हलवा बना दूं। फौरन उस हलवे को वापस करते हैं, उठ के नहीं खाते, चले जाते हैं, बैतुल माल के इंचार्ज के पास जाते हैं। कहा, ये जो हमारे राशन के अंदर आटा इतना जाता है, इतना आटे को कम कर दे, इतने आटे में हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। अगर ज्यादा भेजोगे आटा बच जाता है, उसका हलवा बना देते हैं। आटा बच जाता है, उसका हलवा बन जाता है। जरूरत पूरी हो रही है, कब कर दो हमारा आटा। बैतुल माल में ये जो आटा है ये लोगों में तकसीम कर दो। यह है सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल माल के इंचार्ज से कहती है, मेरी उजरत, मेरी मजदूरी और मेरा राशन इतना भेजना जितना एक मजदूर का भेजते हो, इतना भेजा जितना एक मजदूर का भेजते हो। ये आपकी खिलाफत की बात हो रही है।
जब आप खिलाफत के मनसब पे थे, इतना भेजना जितना एक मजदूर का भेजते हो। यह है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यह आपका किरदार है, यह आपका किरदार है। इस किरदार को अपना के और इस शख्सियत के इस तारुफ को पढ़ के हम अपने ईमान को उजागर तो कर सकते हैं, साथ साथ हमने अमल भी करना है, अमल भी करना है। यह है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाक़या लंबा है, इस वजह से, इनके इतना उम्दे किरदार की वजह से कुफार भी इनका अदब व एहतराम करते थे। कुफार भी मक्का से इनको बाहर जाने के लिए पसंद नहीं करते थे। कहते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का छोड़ के किसी और मुल्क में न जाए, सिर्फ मक्का में रहे तो अबू बकर सिद्दीक रहे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही बुखारी का वाकया है, जब आप इजाजत लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, बरकुल गुमाद एक बस्ती है, वहां पहुंचे, इब्ने दगना से मुलाकात हुई। इब्ने दगना कुफार का सरदार है। तारीख में आता है इब्ने दगना दो थे जिनका लकब इब्ने दगना था। एक इब्ने दगना सहाबी रसूल थे जिनका नाम रबिया बिन रफा था। ये सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे हुनैन में ये शरीक थे। दूसरे इब्ने दगना जिसका नाम हारिस बिन यजीर था, ये काफिर था। और यही इब्ने दगना है जो काफिरों का सरदार है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब बरकुल गुमाद एक बस्ती के अंदर मुलाकात होती है, पूछते हैं सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां जा रहे हो? कहा मक्का वाले नहीं रहने देते, मक्का को छोड़ के हबशा जा रहा हो। आगे ये इब्ने दगना क्या कहता है, इन्ना मिस्ला का ला यखरुज वला युखरज। कुफार की एक काफिर की बात सुना रहा हो जो सही बुखारी के अंदर दर्ज है। क्या कहते हैं, इन्ना मिस्ला का ला यखरुज वला युखरज। ऐ सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जैसी शख्सियत को इस इलाके से ना निकाला जाए, ना वो खुद इस इलाके से निकल के किसी दूसरे इलाके में जाए। वजह क्या है, फ़इन्नका तक्सिबुल मादूम व तसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक व तकरिउज ज़ईफ। जिसके अंदर ये खूबियां हो, लोगों के बोझ अपने कांधे लेने वाले, लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले और कमाते ही लोगों के लिए है, और बुजुर्गों की, ज़ाइफों की और कमजोर लोगों की मदद करने वाला शख्स, लोगों के हक के ऊपर उभारने वाला शख्स हमारे इलाके से ना जाए, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज ना हो जाए। कौन कह रहा है? मुसलमान की बात नहीं है, ये इब्ने दगना है, कुफार का सरदार है, मक्के के काफिरों का सरदार है। ये वो जुमले कह रहा है। वापस लेके आने के बाद अपनी अमाल में रखा, लेकिन वक्त मुकम्मल हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना अजीम शख्सियत है, जिनके किरदार को और किरदार की चंद एक बातें, चंद एक जुमले और चंद एक किरदार के नुक्ते आपके गोशो गुजार किए गए। हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है जो तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं, इस उम्मत को खबर करके इस उम्मत को हुक्म दे के गए हैं, उसी तरतीब को और उसी तफसील को बहाल रखना है। अगर तरतीब खराब की, रब ताला नाराज हो जाएंगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया, इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरतीब दे के गए हैं, वो इस कुरान के अंदर ये बात दर्ज है। क्या तरतीब दे के गई है? इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, लोग नेक अमल करना तरतीब दे के गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, लोगों ये हुक्म दे के जा रहा हो अपने अमालों को ज़ाय मत करना, तरतीब दे के गए हैं। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ईमान ऐसा ले आओ जैसे सहाबाए किराम ईमान लेके आए। ये तरतीब दे के गए हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत करनी है, अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ तो मेरी इत्तबा करनी होगी। तरतीब दे के गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बाज़िकुम लिबाज़। ये तरतीब दे के गई है, इन्नमा कान क़ौलुल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तरतीब दे के गई है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये तरतीब दे के गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरतीब को बाहर रखना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ये तरतीब कुरान के अंदर ये बात दर्ज है, इस तरतीब को बाहर रखना है। अगर तरतीब को खराब किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो गए, दुनिया भी तबाह आखिरत भी तबाह। ऐसा किरदार अपनाना है जैसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार है, जिस तरह दुनिया के अंदर अल्लाह तआला